اور یہ تو بات تھی نماز کی، جو کہ ایک رکن ہے عبادت کا۔ عبادت کے اور بھی کئی ارکان ہیں، اور عبادت کی طرح زندگی کے اور بھی کئی گوشے ہیں۔ تجارت ہے، سیاست ہے، معاشت ہے، معاشرت ہے۔ سبھی کے بارے میں بنیادی ہدایات جن کی انسان کو ضرورت تھی وہ کتاب میں موجود ہیں، پر کتاب کو سمجھنے کے لیے، حکمت تک پہنچنے کے لیے، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے کتاب اور حکمت۔ کتاب تو سامنے ہے، پر اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس تفہیم تک، اس انڈرسٹینڈنگ تک نہیں پہنچے جو آپ کو رسول نے سکھائی تھی، معلم نے سکھائی تھی، تو وہ گمراہی کا ایک اور راستہ ہے جو آپ نے پکڑ لیا۔ لہذا اس چیز کے لیے ہمیں معلم کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر ہم کس حالت میں؟ اسی حالت میں جس میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم رسول کی آمد سے پہلے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور البتہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ وہ حصہ ہے آیت کا، اس کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں تک پہنچ کے میری ہچکیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ اس لفظ ضلال، گمراہی، راستے سے بے خبر ہونا، اس سے آپ کو ہدایت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے صرف توانائی اور وقت خرچ کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ درست سمت میں وہ توانائی اور وقت خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور چابی کو سیدھا گھمانے کی بجائے الٹا گھماتے رہیں، آپ توانائی تو خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی برباد کر رہے ہیں، پر کیا انجن سٹارٹ ہوگا؟ یہی معاملہ یہاں ہے۔ ایک شخص تھوڑی سی بھی محنت کرتا ہے پر درست سمت میں کرتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اپنی محنت، اپنی کاوش کا پھل پا لیتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص ہے کہ جو راستے سے، سمت سے بے خبر ہے، اور وہ دگنی توانائی خرچ کرتا ہے، دگنا وقت لگاتا ہے، پر کیا وہ منزل تک پہنچ سکے گا؟ اور آخر میں آ کے تمام عمر کھپانے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ اس کی ساری محنت ضائع گئی۔ تو تصور کیجئے، ایک تو محنت کرتے وقت کی اذیت جو اٹھانی ہوتی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ اذیت اس وقت جب اسے یہ احساس حاصل ہوتا ہے کہ اس کی ساری محنت ضائع گئی، تو اس کی آنکھیں غم اور افسوس کے ساتھ بھر جائیں گی۔ اور جب اس کے ساتھ اس احسان کا ذکر کیا جائے کہ کسی نے اس کے لیے ایک سمت بتانے والا بھیج دیا ہے، تو احسان مندی کے احساس میں اس کی آنکھوں کے تمام بند ٹوٹ جائیں گے۔ اب چونکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے اور محسوس کر سکتے ہوں گے اس آیت کو، لہٰذا میں وہ آیت دہرانا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایکسپریشن دیکھیے آپ، عربی میں اگر آپ نے کسی چیز پر زور دینا ہو کہ اس بات کی حقیقت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ اِنَّ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اِنَّ، بے شک۔ اگر مزید زور دینا ہو، بات اس قدر اہم ہو، تو اس کے لیے آپ قد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس قدر زور دینا ہے، کوئی ایسی بات ہے، آپ نے اس سے بھی زیادہ ڈگری کا سٹریس دینا ہے، اس کے لیے آپ لقد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا آپ کو کم ملتا ہے۔
کیونکہ بہت کم ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن پر اس قدر زور دینے کی ضرورت ہو، اور یہ ان مقامات میں سے ایک ہے، یہ ان باتوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ تو ہم نے بات کی ایکسپریشن کی کہ کس قدر پاورفل ہے، یہ بھی دیکھیے کہ ایکسپریشن استعمال کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کی ذات، رب کائنات، سبحان اللہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات اس قدر زور دے کر کون سی حقیقت ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا، انہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور البتہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ ہے معلم کی اہمیت، اور یہ ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب۔ آپ کی زندگی کی تمام محنت، وہ کام جس کے لیے آپ کا پسینہ بہا، حتیٰ کہ آپ کا لہو بہا۔ طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آپ کے جوتوں میں جم گیا، پھر احد کے میدان میں جو تکلیف اٹھائی جب دندان مبارک شہید ہوئے۔ سو اب جب بات ہوتی ہے اس دن کو منانے کی، اظہار عقیدت کی، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ جشن مناتے وقت اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ذہن میں دہراتے ہیں یا نہیں؟ میں بات کر رہا ہوں اس ذات کی کہ جس سے رب کائنات نے، آسمانوں اور زمین کو تھامنے والے نے قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، سو قریب ہے کہ آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے ان کے پیچھے۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ ایمان نہ لائے اس بات پر، اسفا، غم کے مارے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 تھی، بے شمار آیات ملتی ہیں۔ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اس ذات کی کہ جو راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے رب کے حضور ان کی فکر میں رویا کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ آپ میں سے جو صاحب اولاد بھی ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ میں ایسا جذبہ، ایسا درد ہے اپنی اولاد کے لیے کہ آپ راتوں کو بستر چھوڑ کر ان کی فکر میں رب کے حضور روئیں اور دعائیں کریں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد سے ایک تعلق ہوتا ہے نا، کچھ لین دین ہوتا ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں کچھ فکر ہوگی۔ اور یہ وہ ذات پاک ہے کہ جو ایک امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو نہ آپ نے کبھی دیکھا، نہ آپ کبھی ان سے ملے، ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری فکر میں
رب کے حضور رویا کرتے تھے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ اور اس سب کے باوجود امید کس چیز کی رکھی گئی ہے ہم سے؟ سب جلا وطنی کے بعد، طعنے سننے کے بعد، قبیلے سے قطع تعلقی کے بعد، محصور رہنے کے بعد، کہ جب یہ حال ہو گیا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ بچا سوائے درختوں کے پتوں کے، پھر وہی چبائے، اس کے بعد پتھر بھی کھائے طائف میں، پھر ہجرت کی بھی نوبت آئی، گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور اس سب کے باوجود امید کس چیز کی رکھی گئی ہے ہم سے؟ امید ہم سے صرف اس چیز کی رکھی گئی ہے کہ جو ہدیہ دیا جا رہا ہے اسے قبول کر لو۔ چاہیے نہیں تم سے کچھ، بس جو دیا جا رہا ہے اسے لے لو۔ اب بتائیے، اظہار عقیدت کے لیے اس سے کم کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ صرف قبول کر لیا جائے وہ جو عطا کیا جا رہا ہو؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اظہار عقیدت کا کیا معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ہدیے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اول تا آخر قرآن کو واقعی سمجھ کے پڑھا ہو؟ ایک بار بھی پوری زندگی میں؟ کتنے ہیں ہم میں سے کہ جنہوں نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہو، اس نیت کے ساتھ کہ جس چیز کا یہ حکم دیتا ہوگا میں اس پہ عمل کروں گا، اور جس چیز سے منع کرتا ہوگا میں اس سے باز رہوں گا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، یا توفیق نہ بھی ہو، کوئی سنا بھی رہا ہو، کسی سے ہم سن رہے ہوں قرآن، تب بھی ہم ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پاتے، اس زبان سے ہی ناواقف ہیں کہ جس میں ایک کلام موجود ہے، تو اس کے معنی تک پہنچنا اور پھر اس پر عمل کرنا جیسا کہ معلم نے سکھایا تھا اور کر کے دکھایا تھا۔ تو تصور کیجئے کہ یہ فاصلہ کتنا بڑا ہے طے کرنے کو، اور کیا ہم ارادہ بھی رکھتے ہیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا؟ اور ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے اظہار کی، پر ہمیں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت ملتی ہے جو قیامت کے روز کریں گے رب کے حضور ہمارے بارے میں۔ یہ سورہ فرقان کی آیات 30 اور 31 ہیں، اور آپ کانٹیکسٹ دیکھیے، متن دیکھیے، یہ آیات قیامت کے دن کے بارے میں، روز محشر کا سٹیج سیٹ ہے۔ یہ تصویر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں پہ فعل ماضی استعمال ہوگا۔ وقال الرسول، اور رسول نے کہا، یا ربی، اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا۔ مہجور ویسے تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پر جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بیان کر دوں، مہجور کہتے ہیں جس چیز سے ہجرت کی گئی ہو، اور ہجرت آپ سمجھتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کی طرف رخ کرنا۔ اور آپ دیکھیے یہی ہماری حقیقت ہے، اور کتنا پرفیکٹ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو معنی کو پورا کر دیتا ہے۔
زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارا رخ قرآن کی طرف تو ہے ہی نہیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہم اپنے بڑوں کو کرتا دیکھیں یا معاشرے میں باقی لوگوں کو کرتا دیکھیں، یا میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز جو ہماری تربیت کرنا چاہیں۔ ہمارا رخ قرآن کی طرف تو ہے ہی نہیں رہنمائی کے لیے۔ رہنمائی ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہیں اور خوار ہوتے پھر رہے ہیں ہر راستے پر، ہر دروازے پہ دستک دیتے ہوئے، جبکہ ہدایت وہیں پہ ملے گی جہاں رب کائنات نے، خالق کائنات نے رکھ دی، اور وہ قرآن ہے۔ اور اسی قرآن کو، قرآن کی زبانی ہم نے مہجور کر دیا۔ پرانا شہر ہے، پرانی بستی، پرانی باتیں، اب نیا دور ہے۔ آگے سنیے آیت نمبر 31۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بناتے ہیں ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے دشمن۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور نصرت فرمانے والا۔ لہٰذا میں درخواست کرنا چاہوں گا سبھی لوگوں سے جن تک میری آواز پہنچے کہ اپنے 24 گھنٹے کے دن میں سے آدھا گھنٹہ یا کم از کم 10 منٹ قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے مختص کیجیے روزانہ۔ اور میں نہیں کہتا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نہیں، بے شک 2 آیات پڑھ لیں، صرف بے شک 1 آیت پڑھ لیں صرف، پر پڑھیں مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اسے پڑھیں، اس کا معنی سمجھیں، اس میں فکر و تدبر کریں، اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور میں اسے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ پاک کو مجھ سے کیا مطلوب ہے، مجھ سے کیا مقصود ہے، یہ آیت مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، میرے لیے اس میں کیا سبق ہے اور کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے، میں اس پر کیسے عمل کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں نے اس دورانیے میں کیا سیکھا، یعنی جب تک میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، اب میں ٹیبل سے اٹھ کے جا رہا ہوں دن کے باقی کاموں کی طرف متوجہ ہونے، تو کیا چیز ہے کہ جو میں اپنے ساتھ لیتا جاؤں یہاں سے، کوئی ایک چیز کم از کم جو میں اپنے ذہن میں رکھوں اور جو سارا دن میرے ساتھ رہے۔ کیوں؟ تاکہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے آپ اسے عمل کر کے اس دن اپنی زندگی میں آزما سکیں، یا اسے ذہن میں رکھتے ہوئے ماحول میں مشاہدہ کر سکیں اور یوں موازنہ کرتے ہوئے سیکھ سکیں جو کچھ سیکھ سکتے ہوں۔ آزمائیں ان اصولوں کو جو آپ نے سیکھے۔